السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ وقال اللہ تعالی وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير۔ وقال الله تعالى يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك صدق الله العظيم۔ آخرت کا عقیدہ اور اس کے اثرات اور یوم الحساب کا دن جس میں اس نے سب کی اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے، سب انسانوں کی ایک ایک آدمی کو بلا کر، تو وہ 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ اس سے اس عمیق اور بہت گہری اکاؤنٹیبلٹی اور محاسبے کا اندازہ ہوتا ہے، اور اسی لیے سارے انبیاء کی تعلیمات میں اس دن کی تیاری کی فکر ایمان بنایا ہے۔ اور اس دن خدا تعالی کا یہ اعلان ہے کہ میں نے جن قوموں کی طرف، امتوں کی طرف نبی بھیجے، ان سے بھی پوچھنا ہے اور ان انبیاء سے بھی پوچھنا ہے کہ تمہیں کیا جواب ملا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں خدا کا قرآن یہ کہتا ہے کہ سب سے زیادہ آبادی کا مذہب عیسائیت ہے۔ 1 ارب اور 80 کروڑ سے اوپر کی آبادی، اور وہ خدا کے پیغمبر کو خدا کا جز اور اس کی امی کو بھی اقنوم، تیسرا اقنوم اور خدا کو ساتھ ملا کر ٹرینیٹی، 1+1=1 برابر 1 کو مانتے ہیں۔ تو خدا کا یہاں اعلان ہے کہ ہم نے اس امت سے پوچھنا ہے کہ کیا تمہاری طرف نبی آیا تھا اور کیا تمہیں اس نے توحید بیان کی تھی؟ تو وہ آگے سے جو بولیں گے اس کا جواب پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے جانے کے برابر ہے۔ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم اور تمہاری ماں نے کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر تم دونوں کو وہ معبود بنا لے؟ تو وہ کہے گا اے خدا تو پاک ہے کہ میں ایسی جرات کروں، مجھے تو تم نے جو کہا میں نے صرف وہ بیان کیا، جب تم نے مجھ کو فوت کر دیا تو پھر تو جانے اور تیری یہ مخلوق جانے اور ان کی نگرانی تیری جو ہے وہ ہو۔ اور پھر سورۃ فاطر کی آیت نمبر 14 میں خدا فرماتا ہے کہ دن کو رات میں پھیرتا ہے، رات کو دن میں پھیرتا ہے، دن کو رات میں پھیرتا ہے، اور سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کیا، یہ تمہارا رب ہے۔ اور وہ لوگ جو اللہ کے سوا اوروں کو پکارتے ہیں اپنی عبادات میں، وہ تو قطمیر کے بھی مالک نہیں ہیں، چاہے جائے کہ کوئی اور چیزوں کے اختیار ملکیت دے دی جائے۔ قیامت میں آئیں گے تو اس دن ان کے شرک کی وہ سب لوگ نفی کریں گے، اور یہ اللہ سے زیادہ تمہیں ایسی کون خبر دے سکتا ہے؟ گویا کہ وہ لوگ جو اللہ کے سوا انبیاء، اولیاء، صالحین، شہداء جو بھی ہوں گے ان سے پوچھا جائے گا تو وہ انکار کریں گے۔ اس لیے اس آیت مبارکہ میں فرمایا وَيَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، تمہارے اس اللہ کے سوا پکارنے کی صفات رکھنے کی، خدائی صفت میں شریک کرنے پہ اس کو شرک کہا ہے۔ وہ اس کا انکار کریں گے کہ ہم تو تمہاری ان پکاروں، ان فریادوں، ان نظر، ان منوتی، ان مناجات اور ان تمام باتوں سے بالکل بے خبر تھے۔ اللہ گواہ ہے ہم بے خبر تھے۔ اور وہ لوگ جو یہ میڈیا بیان کرتے ہیں کہ یہ بتوں والی آیتیں پڑھتے ہیں، ان کو، اولیاء کو، انبیاء کو، صالحین کو بت کہنا یہ سب سے بڑی بے ادبی اور گستاخی ہے، کیونکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام حضرت سیدھے پیغمبر ہیں، اور باقی جو اولیاء بھی ہیں، شہداء بھی ہیں، وہ بھی انسان ہیں،
اور ان انسانوں نے بولنا ہے اور ان کو بولنا کہ یہ بتوں والی آیتیں پڑھتے ہیں، ان کو بت کہنا. بت تو مٹی اور پتھر کے ہوتے ہیں، اور وہ جنہوں نے کل محشر میں بولنا ہے ان کو بت کہنا یہ بڑی بے ادبی ہے. اور یہ خدا کا قرآن ہے جو اس عقیدے پہ آ کے شرک کی مذمت کرتے ہوئے توحید کے جھنڈے گاڑ رہا ہے. ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کام کی بات کا کمنٹ ضرور دیا کریں.